الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ عصر کی 4 رکعتوں کے بعد یہ کلمات پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں، ہاتھ اٹھانے سے پہلے اس کی دل کی مراد پوری ہو جاتی ہے۔ محترم ناظرین، عصر کی نماز اسلام میں بڑی اہمیت رکھتا ہے اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی صاف تاکید فرمائی گئی ہے، جو شخص عصر کی نماز کو ترک کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی اور اس کے خاندان کی برکتوں کو ختم کر دیتا ہے اور اس کا گھر برباد کر دیتا ہے، کیونکہ یہ نماز دین کی ریڑھ کی ہڈی کی ہے جو روحانی دنیاوی کامیابی کی ضمانت ہے۔ اس لیے ہر مومن کو چاہیے کہ عصر کی نماز کی پابندی اسے دل سے اپنائے اور اس کی حفاظت کرے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے گھر اور خاندان میں برکت نازل فرمائے اور اسے اپنی خاص رحمتوں سے نوازے۔ تو ہمارے ناظرین، ہمارا آج کا وظیفہ بھی نماز عصر کے بعد 4 خاص کلمات کرنے کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بے حد محبوب ہیں اور اگر کوئی بندہ روزانہ اس ورد کو اپنے معاملات میں شامل کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو سن کر بہت خوش ہوتے ہیں، کیونکہ نماز کی ادائیگی کے بعد یہ کلمات بندے کی عاجزی، خلوص اور اللہ کے ذکر کی اعلیٰ مثال ہوتے ہیں۔ ایسے کلمات پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی ذات اللہ تعالیٰ کی رضا اور رضامندی حاصل ہوتی ہے اور بندے کی زندگی میں خوشحالی، رحمتیں اور سکون اترتا ہے۔ اسی طرح نماز عصر کے بعد پڑھے جانے والے کلمات ایک روحانی زنجیر کی طرح ہوتے ہیں جو مومن اللہ تعالیٰ کی قربت کے دروازے تک جاتا ہے اور اس کی دعاؤں کی قبولیت کی ضمانت دیتا ہے۔ تو ان کے کلمات کے بارے میں جاننے کے لیے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا تاکہ ان 4 کلمات کا ورد کر کے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر سکیں اور زندگی میں برکتوں کا نزول ہو۔ ناظرین، آج کل دنیا میں ہر طرف پریشانی پھیلی ہوئی ہے۔ رزق کی تنگی، بیماریوں کا بڑھنا، گھریلو مسائل اور ذہنی دباؤ لوگوں کی زندگیوں کو متاثر کر رہا ہے۔ ایسے حالات میں انسان کو ایک مضبوط سہارا چاہیے جس سے وہ اپنی مشکلات پر قابو پا سکے اور زندگی میں برکت اور سکون حاصل کرے۔ تو عصر کی نماز کے بعد پابندی اور اس کے بعد ان خاص کلمات کو روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ اسی سہارے کی مانند ہے جو لوگ اس عمل کو اپناتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں حیرت انگیز تبدیلیاں فرماتے ہیں۔ بیماری لوگوں کے لیے صحت مند و طمانینہ ہو جاتے ہیں، رزق کی تنگی میں برکت آ جاتی ہے اور گھریلو خوشحالی اور سکون قائم ہوتا ہے۔ یہ کلمات اللہ تعالیٰ کی رحمت کے وسیلے سے بندے کی مشکلات کو دور کرتے ہیں اور زندگی میں آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو لوگ ناپسند کرتے ہیں یا آپ سے بات کرنا نہیں چاہتے تو ان کلمات کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی محبت اور عزت میں اضافہ فرماتے ہیں۔ لوگ آپ سے ملنا پسند کرتے ہیں، آپ کے قریب آنا پسند کرتے ہیں، آپ کی صحبت کی قدر کرنے لگتے ہیں۔ اسی طرح یہ خاص کلمات نہ صرف آپ کی زندگی کے مسائل کو حل کرتے ہیں بلکہ آپ کے سماجی تعلقات کو مضبوط کرتے ہیں۔ یہ کلمات پڑھ لے تو یہ موقع دراصل انسان کو یہ یاد دلانے کے لیے ہے کہ گناہوں کے باوجود ناامید نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی رجوع کر دل کی گہرائیوں سے یہ انعام لے، اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف نسبت رکھتا ہے اور یہ ایسے کلمات ہیں جن کی تاثیر انسان کی قسمت بدل دیتی ہے۔ لہٰذا عصر کی نماز کے بعد یہ کلمات پڑھنا صرف عبادت نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے ایک عظیم تحفہ ہے جو ہر پریشانی کو دور کر کے آپ کی زندگی کو روشن کر دیتا ہے۔ تو ناظرین محترم، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں عمل کی جانب اور آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے عصر کی 4 رکعتوں کے بعد کون سے 4 کلمات پڑھنے ہیں جن کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ انسان سے بہت خوش ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہاتھ اٹھانے سے پہلے ہی اس کی مرادوں کو پوری کر دیتا ہے۔ یہ کلمات اللہ تعالیٰ کو بے حد محبوب ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی بندہ ان میں سے ایک کلمہ بھی پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ یہ کلمات نہ صرف ذکر کا بہترین انداز ہے بلکہ ہر کلمہ اپنی فضیلت میں بے مثال ہے۔ وہ 4 کلمات ہیں: سبحان اللہ
الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، تو جیسے ہی آپ نماز اثر ادا کر لیں تو اس کے بعد آپ چاہیں تو وہیں جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے اس عمل کو کر سکتے ہیں، ورنہ مگر اس سے پہلے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ان کلمات کو اپنی زبان پر جاری رکھیں۔ اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ سو آپ کے لیے ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر گن کر پورے 100 مرتبہ 4 کلمات پڑھنے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر۔ یہ کلمات بتائی گئی تعداد میں پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے 2 مبارک ناموں کی تسبیح کرنی ہے، یا رزاقو یا غنیو، یا رزاقو یا غنیو۔ یہ ایک تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں پھر دوبارہ وہی درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ ناظرین، آپ سب سے پہلے آپ سب جانتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ سب سے زیادہ صبر اور بنیادی کلمہ ہے جو صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا جب انہوں نے ذکر کی خواہش کی تھی۔ تو اسی طرح سبحان اللہ کا ورد گناہوں سے پاکیزگی کا ذریعہ ہے، اور الحمد کا پڑھنا دل کی خوشی اور شکر گزاری کا اظہار ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو، اس کی بڑائی کو بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، وہ معبود حقیقی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو جو شخص مسلسل ان کلمات کا ورد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے پر اس کا ذکر جاری رکھتا ہے، تو وہ بندہ اللہ تعالیٰ کے اس خاص محبوبین میں اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے ہو جاتے ہیں، ان میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کلمات صرف زبان سے نہیں بلکہ دل کی گہرائیوں سے نکلنے چاہیے، کیونکہ یہی اللہ کی محبت اور قربت کا اصل ذریعہ ہیں۔ تو عصر کی نماز کے بعد ان 4 کلمات کو پڑھنا بھی سنت ہے۔ اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے والے پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے۔ جو شخص ان کلمات کو دل سے پڑھتا ہے، چاہے وہ غریب ہو یا مالدار، تو اللہ تعالیٰ اس سے اپنی خاص رحمت میں لے لیتا ہے، حفاظت میں لے لیتا ہے، اس کے گھر میں برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ لہٰذا اپنی زندگی میں برکت، سکون اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی چاہتے ہو تو عصر کی نماز کے بعد یہ 4 کلمات ضرور پڑھیں اور انہیں اپنی زبان کی جو زینت بنائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے نزدیک خاص مقام دے، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں نیکیوں کا نزول جاری رکھے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔